میں کہہ رہا ہوں کہ بک بک بند کرو اور یہ آئس کریم اور سموسے مجھے دو. بھائی میری امی نے مہمانوں کے لیے منگوائے, پلیز مجھے جانے دیں. اوے زیادہ رے نہ کرو, جلاؤ ادھر اور اب فوراً بھاگ لو, اور خبردار جو کسی کے سامنے میرا نام لیا. امی مجھے ماریں گی. یار طلحہ, ہمیں اس بچے کی مدد کرنی چاہیے. ارے نہیں, ایسا کرنا بھی مت, یہ بڑا خطرناک لڑکا ہے, پورا بدماش ہے. خطرناک ہے تو کیا اس طرح کرے گا؟ آؤ حنزلہ اسے دیکھتے ہیں. فوراً واپس کرو اس بچے کی چیزیں. اوے تم کون ہوتے ہو بیچ میں بولنے والے؟ میں نہیں کرتا واپس. کیا بگاڑ لو گے تم میرا ہیں؟ اچھا تو تم ایسے نہیں مانو گے. تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے میرے ہاتھ سے شاپر چھینا. اب آیا تمہیں مزہ ٹانگ اڑانے کا. آئندہ اگر میرے سامنے آئے نا تو اس سے بھی برا حشر کروں گا, سمجھے؟ امی امی, ابی جان, ابی جان, آپ کہاں ہیں؟ آپ کہاں ہیں؟ کیا ہو گیا خالد بیٹا؟ کس بات کی جلدی ہے؟ کیوں چیخ رہے ہو؟ ابی جان, آپ کو پتا ہے کہ آج میرا رزلٹ آ گیا ہے. اچھا, کیسا رہا نتیجہ ہمارے بیٹے کا؟ ابی جان بہت شاندار, ٹاپ کیا ہے آپ کے بیٹے نے. نہیں بھائی, ہمیں تو یقین نہیں آ رہا ہے. ابی جان بالکل سچ, 100% یقینی. دیکھیے میرا رزلٹ کارڈ. واہ بھائی واہ, بہت خوب, ماشاءاللہ, مجھے یہی امید تھی. ابی جان صرف اس سے کام نہیں چلے گا, آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ وعدہ؟ کون سا وعدہ؟ کیسا وعدہ؟ کب کی بات ہے؟ چھوڑیے ابی جان, اتنی جلدی بھول گئے. جائیے, میں آپ سے ناراض ہوں. میرے پیارے پیارے بلکہ بہت ہی پیارے بیٹے, ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنا وعدہ بھول جاؤں؟ تم اپنے کمرے میں تو جاؤ, پھر بات کرنا. شاید آپ مذاق کر رہے ہیں. ارے بیٹا جاؤ تو صحیح. خالد دوڑتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا. جیسے ہی اس کی نظر کمرے میں کھڑی چم چم کرتی نئی شاندار سائیکل پر پڑی تو خوشی کے مارے اس کی چیخ نکل گئی. زبردست ابی جان, آپ بہت اچھے ہیں, بہت بہت, بلکہ بہت زیادہ. اب تو ہمارا بیٹا ہم سے ناراض نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں ابی جان. اچھا ابی جان, میں اس کو اپنے دوستوں کو دکھا آؤں, وہ لوگ بھی میری سائیکل دیکھ کر بہت خوش ہوں گے. ان سب کے پاس بھی سائیکلیں ہیں, لیکن میری سائیکل تو سب سے شاندار ہے. ضرور دکھاؤ بیٹا, لیکن ایک بات کا خیال رکھنا, اپنے اوپر یا اپنی سائیکل پر فخر نہ کرنا, اور نہ کبھی کسی دوسرے کو حقیر سمجھنا. یہ سب دنیا کی فانی چیزیں ہیں, اصل چیز تو ہمارے اچھے اعمال ہیں, سمجھے؟ اور ابھی کچھ دیر آرام کر لو, عصر کے بعد جانا. ٹھیک ہے ابی جان. حنزلہ, طلحہ, عروہ, دیکھو میری نئی سائیکل, مجھے میرے ابی جان نے لا کر دی ہے. واہ بھائی واہ, سائیکل تو بہت اچھی ہے, اس کا رنگ بھی بڑا پیارا ہے. واہ بھائی, اب تو تمہارے پاس بھی سائیکل آ گئی. اب تم بھی ہمارے ساتھ پارک میں سائیکل چلا سکو گے. بالکل بالکل, اب میں بھی تمہاری طرح سائیکلنگ کروں گا, اور ہم سب مل کر خوب مزے کریں گے. ہرے ہرے, اب تو بہت مزہ آئے گا. تو کیا خیال ہے, چلے پھر؟ ہاں بھائی, دیر کس بات کی, چلو. ارے طلحہ, وہ دیکھو سامنے, یہ وہی بدماش لڑکا ہے جس نے اس چھوٹے بچے سے چیزیں چھینی تھی. ارے یہ تو ہمیں دیکھ کر بیچ راستے میں ہی کھڑا ہو گیا. خدا خیر کرے. ارے بھائی, دیکھتے نہیں ہو کیا, اگر ہم سے ٹکرا جاتے تو کیا ہوتا؟ تو کیا ہوتا؟ اگر جاننا چاہتے ہو تو ٹکر لگا کر دیکھو. کیوں, تم کیا اسٹیل باڈی ہو کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا؟ مجھے اگر تمہاری انگلی بھی لگی نا تو میں تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دوں گا. خالد, یہ یہاں کا بدماش ہے, اس سے مت الجھو, ہم اس سے نہیں لڑ سکتے. نہیں, میں کسی سے نہیں ڈرتا, میں دیکھتا ہوں اس کو. اچھا تو یہ لو. کیا مجھے تم نے تھپڑ مارا؟ ہاں, مزہ آیا؟ نہیں آیا تو یہ لو ایک اور ساتھ میں ایک پنچ بھی.
आया बड़ा मुझसे जबान दराजी करने वाला। ओहो, साइकिल तो तुम्हारी बड़ी शानदार है, इसे तो मेरे पास होना चाहिए। तुम जैसा बुद्धू इसका हकदार नहीं है। वाह भाई, आज तो नई साइकिल की सैर के मजे लेता हूँ। अब क्या होगा? इसने मुझे मारा भी और मेरी साइकिल भी ले गया। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इससे बात मत करो, ये बदमाश है। लेकिन अब मेरी साइकिल का क्या होगा? सबर के अलावा और चारा ही क्या है? हो सकता है कि उसे रहम आ जाए और ये कुछ देर बाद साइकिल वापस कर दे। मुझे तो इससे ये उम्मीद नहीं है कि वो साइकिल वापस करे, और अगर कर भी देगा तो एक अद चीज इसमें से जरूर गायब होगी। उफ अल्लाह, मेरी साइकिल बिल्कुल नहीं है। पता नहीं वो वापस देगा भी या नहीं। अरे वो देखो, वो आ रहा है। हाँ हाँ, वो आ रहा है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ये लो अपनी साइकिल। वापस करने को जी तो नहीं चाह रहा था, पर तुम्हारी रोती शक्ल देखकर तुम पर तरस आ रहा है। लेकिन अब तुम्हारी सजा यह है कि रोज मुझे एक चक्कर देना, वरना तुम समझ ही गए होगे। लो भाई, बुरे फंसे। अब तो तुम्हें इसको रोज ही साइकिल का चक्कर देना पड़ेगा, वरना ये दोबारा मारेगा और साइकिल भी छीन लेगा। और ये देखो, इसने मेरी साइकिल का कितना बुरा हशर किया है। और इसका हॉर्न, वो तो है ही नहीं। मैं अब्बी जान से कहूँगा, वो इस बदमाश को देख लेंगे। मुझे तो पहले ही अंदाजा था ये इतना सीधा नहीं है कि सही सलामत साइकिल वापस कर दे। चलो अब वापस चलते हैं, इसने तो सारा मूड ही खराब कर दिया। हाँ हाँ चलो, बेचारे खालिद के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। बहुत ही बुरा लड़का है ये फन्ने का। अरे खालिद बेटा, ये तुमने क्या हालत बना रखी है? तुम्हारे कपड़े क्यों फटे हुए हैं और तुम्हारी साइकिल? क्या हुआ बेटा? अब्बी जान, वो हाँ हाँ बेटा, बोलो बोलो, क्या हुआ? क्या साइकिल से गिर गए? नहीं अब्बी जान, वो एक लड़के ने मारा है। किस लड़के ने? खालिद ने रोते हुए पूरा किस्सा अब्बी जान को सुना दिया। तो अब्बी जान ने पूछा, कितना बड़ा है वो लड़का? है तो मेरा हम उम्र, लेकिन अच्छा खासा सेहतमंद है। अच्छा। अब्बी जान, इसने मुझे बहुत मारा है और मेरी नई साइकिल भी इसने खराब कर दी। अब्बी जान, आप कुछ करें ना, वरना वो मुझे रोज मारेगा और मेरी साइकिल भी तोड़ देगा। अब्बी जान, आप खामोश क्यों हैं? बताइए ना, आप मेरा बदला लेंगे ना? बेटा, मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं करूंगा। जो कुछ करना है तुम्हें खुद करना पड़ेगा। क्या? हाँ बेटा, हाँ, तुम्हें खुद ही कुछ करना है। अब्बी जान, वो मुझसे बहुत सेहतमंद है। वो तो मुझे मार मार कर मेरा बेड़ा गर्क कर देगा। जब वो तुम्हें मारकर तुमसे तुम्हारी चीज ले सकता है, तो तुम्हारे अंदर भी कम से कम इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि तुम अपना और अपनी चीजों का दिफा कर सको। जबकि वो तुमसे बड़ा भी नहीं, तुम्हारा ही हम उम्र है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? बहुत कुछ, बहुत कुछ। तुम खुद सोचो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। मैं तो आज हूं, कल नहीं। तुमने अपनी जिंदगी खुद गुजारनी है, सिर्फ अल्लाह की मदद और भरोसे पर, और किसी से कोई तवक्को नहीं रखनी। ये सब कुछ मैं कैसे कर सकता हूँ? बेटा, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छी तरह सोचो और गौर करो। ठीक है अब्बी जान, इंशाअल्लाह मैं ये भी करके दिखाऊंगा, और उस वक्त तक साइकिल नहीं चलाऊंगा जब तक मैं इसकी हिफाजत के काबिल ना हो जाऊं। बहुत खूब बेटा, बहुत खूब। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मैंने अब्बी जान से कह तो दिया, लेकिन अब मैं करूंगा क्या? मैं आखिर किस तरह इसका मुकाबला कर सकता हूँ? क्या करूं? अरे हाँ, मैं पड़ोस के डॉक्टर अंकल के पास जाता हूँ और उनसे बात करता हूँ। कौन है भाई? अच्छा, खालिद मियां हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? तबीयत तो ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है। इस वक्त कैसे आना हुआ? मैं वो
وہ اصل میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا، اگر آپ برا نہ مانے تو۔ ارے نہیں بیٹا، ضرور پوچھو، بتاؤ کیا بات ہے، آؤ ذرا اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر انکل۔ ڈاکٹر انکل، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے کوئی دوا دیں جسے کھا کر میں اتنا طاقتور ہو جاؤں کہ اس بدماش کا مقابلہ کر سکوں؟ اچھا تو یہ مسئلہ ہے۔ دیکھو بیٹا، بات یہ ہے کہ دوائیں بیماری کا علاج کرنے کے لیے ہوتی ہیں، آپ کو پہلوان بنانے کے لیے نہیں۔ البتہ صبح صبح اٹھ کر ورزش کیا کرو اور اچھی غذا کھاؤ تو انشاءاللہ تم بھی طاقتور بن جاؤ گے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر انکل، میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اچھا، اب اجازت چاہتا ہوں۔ ہاں بیٹا ضرور۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اپنے اختتامی مراحل کی طرف تیزی سے جا رہا ہے اور آپ کو اس میں مزید ارے یہ کیا، یہاں تو کراٹے سکھائے جا رہے ہیں، بلکہ لگتا ہے شاید فائٹنگ کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ پنچنگ کمبینیشن بہترین فائٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں دونوں کھلاڑی، اچھے شاٹس پر آپ ان کو بھرپور داد دیجئے۔ بہترین فائٹس کا مظاہرہ کر رہے ہیں شاہ عبدالعزیز اور ثناء اللہ خان۔ ارے حیرت ناک، یہ تو ایک کمزور لڑکا اپنے سے صحت مند لڑکے سے مقابلہ کر رہا ہے، زبردست۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کھلاڑی ایک دوسرے پر سکت لے جانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی کیا مجھ سے کچھ کہہ رہے ہو؟ ارے معاف کرنا بھائی، میں دراصل یہ مقابلہ دیکھ کر حیرت کی وجہ سے اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا تھا۔ ارے بھائی، حیرت کس بات پر ہو رہی ہے تمہیں؟ تم نے دیکھا نہیں کہ ایک کمزور لڑکے نے کس طرح ایک صحت مند لڑکے کو ہرایا ہے؟ کیا تمہیں اس پر حیرت نہیں ہوئی؟ نہیں بھائی، مجھے اس لیے حیرت نہیں ہوئی کہ میں کراٹے کے فن کے نہ صرف معلومات رکھتا ہوں بلکہ اس فن کو سیکھ بھی چکا ہوں۔ یہ ایسا فن ہے کہ کوئی بھی شخص طاقتور ہو یا کمزور، اسے سیکھ کر وہ اپنی سوئی ہوئی صلاحیتوں کو بیدار کر سکتا ہے۔ یہاں بنیاد محنت پر بنتی ہے، محنت پر۔ جو جتنی محنت کرے گا اتنا ہی آگے بڑھے گا اور ایک کامیاب فائٹر بنے گا۔ تمہارا بہت شکریہ بھائی، تمہاری بات اچھی طرح میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ یہ تو واقعی بہت مفید فن ہے اور مجھے ایسے ہی فن کی تلاش تھی۔ بس تو پھر دیر کس بات کی، تم اسی کلب میں ایڈمیشن لے لو، یہ بہت اچھا کلب ہے۔ بالکل، میں ابھی جاتے ہوئے ایڈمیشن فارم لے کر ہی جاتا ہوں۔ یہ ہوئی نا بات۔ السلام علیکم، may I come in سر؟ وعلیکم السلام۔ یس سر، میں اس کلب میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں تو اس کی انفارمیشن لینی تھی۔ آپ یہ بروشر لے لیں، اس میں تمام تفصیلات لکھی ہیں، اور یہ ایڈمیشن فارم ہے، فارم فل کر کے یہیں پر جمع کرا دیجیے گا۔ تھینک یو سر۔ اس طرح خالد نے کراٹے کلب میں ایڈمیشن لے لیا۔ اب کلب جانا اس کا معمول بن گیا۔ کلب جاتے ہوئے اکثر وہ بدماش لڑکا راستے میں ملتا اور خالد کا مذاق اڑاتا۔ ارے او بزدل، تمہاری سائیکل کہاں ہے؟ بیچ دی کیا جو پیدل جا رہے ہو؟ 2 ہی تھپڑوں نے تمہارا کام کر دیا۔ لیکن خالد کوئی جواب نہ دیتا۔ اس نے یہ بات اپنے ابی جان کے علاوہ کسی کو نہیں بتائی تھی کہ وہ کراٹے سیکھ رہا ہے۔ غرض یہ کہ دن ہفتوں میں تبدیل ہوتے رہے اور ہفتے مہینوں میں خالد مسلسل کلب جاتا رہا۔ جلد ہی اس کا شمار اچھے کھلاڑیوں میں ہونے لگا۔ وہ کلب میں ہونے والی چھوٹی موٹی فائٹنگ میں بھی حصہ لیتا رہا۔ پلک جھپکتے 1 سال کا عرصہ گزر گیا اور ایک دن خالد کے انسٹرکٹر نے اس سے کہا، خالد بیٹے، تم ماشاءاللہ پوری پابندی سے آ رہے ہو اور محنت بھی زیادہ کرتے ہو، اکثر فائٹ بھی جیت لیتے ہو۔ سر، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور آپ جیسے اچھے استاد کی توجہ کا نتیجہ ہے۔ تمہاری محنت کے صلے میں کل بیلٹ پروموشن سرمنی میں تمہیں بھی اگلی بیلٹ یعنی بلو بیلٹ دی جائے گی۔
مجھے امید ہے کہ کراٹے کمیونٹی کے اندر ایک اور باصلاحیت کراٹے بوائے کا اضافہ ہوگا۔ سر میرے لیے تو وہ دن بہت خوشی کا دن ہوگا جب میں آپ کے ہاتھوں سے بلیک بیلٹ لوں گا۔ تمہاری محنت اور لگن کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگلے 4 سالوں میں تم یقیناً بلیک بیلٹ بھی حاصل کر لو گے۔ انشاءاللہ۔ کیا بات ہے خالد، آج بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ ابی جان، میری محنت کا صلہ مجھے کل ملنے والا ہے۔ میرے کراٹے کے استاد نے میری کارکردگی دیکھ کر بلو بیلٹ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ بیٹا یہ بات جان کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں مزید ترقیاں عطا فرمائیں۔ آمین۔ اور ابی جان، اب میں اپنے اندر عزم، حوصلہ اور قوت محسوس کر رہا ہوں۔ میرے بازوؤں میں بجلیاں بھری ہوئی ہیں، میرا جسم چھوٹی موٹی ضربیں برداشت کرنے کا عادی ہو چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب میں اپنی سائیکل کی حفاظت کے قابل ہو چکا ہوں۔ بیٹا تمہیں ضرور ہمت سے کام لینا چاہیے۔ جی بالکل، کل میں اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اپنی سائیکل پر بیلٹ لینے جاؤں گا، اور اگر میں اپنی سائیکل کی حفاظت میں ناکام رہا تو میں سمجھوں گا کہ میں اس بات کا مستحق نہیں ہوں کہ بیلٹ حاصل کروں۔ بیٹا انسان جب پختہ عزم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت و مدد کریں۔ آمین۔ وہ کیا کہا ہے کسی شاعر نے، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ ارے خالد، آج تم بھی اپنی سائیکل لے آئے؟ یار سمجھ میں نہیں آیا کہ پہلے تم نے سائیکل چلانا بالکل چھوڑ دی تھی، اور ہم جب بھی پوچھتے تھے تو تم کہتے تھے کہ بس انتظار کرو، وقت آنے پر پتہ چل جائے گا۔ ہاں، اور اب تم اچانک اپنی سائیکل لے آئے، کیا اب وہ وقت آ گیا ہے جس کا تمہیں انتظار تھا؟ ہاں بھائی دوستوں، آج وہ وقت آ گیا ہے، اور اب میں انتظار کر رہا ہوں فن خان کا کہ کب وہ میرے سامنے آئے اور میں اسے مزہ چکھاؤں۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ آج تمہارے اندر سپرمین کی روح آ گئی ہے کیا؟ کیسے مزہ چکاؤ گے اسے تم؟ کچھ پتہ تو چلے۔ بس تم اسے سامنے تو آنے دو، پھر دیکھو میں اسے کیسا سبق سکھاتا ہوں۔ خالد، مجھے تو یقین نہیں آ رہا ہے کہ تم اس بدماش کو سبق سکھا سکو گے۔ پچھلی دفعہ بھی اس نے تمہیں بہت مارا تھا۔ اگر میں اکیلا اس سے کمزور بھی ہوں تو ہم 4 ہیں، اور وہ اکیلا، ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ نہیں بھائی نہیں، بعد میں اگر ہم اکیلے مل گئے تو وہ ہمارا برکس نکال دے گا۔ ان دوستوں کے درمیان ابھی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ اچانک ان کو سامنے سے فن خان آتے ہوئے نظر آیا۔ لو آ گیا وہ، کر لو اپنا شوق پورا۔ سب سائیکلیں یہی روک لو، میں اس کو دیکھتا ہوں۔ واہ بھائی واہ، ارے بزدل، آج تم پھر سائیکل لے آئے؟ اچھا میں سمجھ گیا، تم مجھے سائیکل کا چکر دلوانا چاہتے ہو، ہے نا؟ آج تم میری سائیکل کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکو گے۔ ابے ڈرپوک، کیا سائیکل میں کرنٹ لگا ہوا ہے؟ 2 تھپڑ کے تو تم ہو نہیں۔ اس دن کا علاج بھول گئے کیا؟ پہلے وہ یاد دلانا پڑے گا، اور پھر سائیکل تو اب تمہیں کبھی واپس نہیں ملے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ لڑکا خالد کی طرف تیزی سے مکہ لہراتے ہوئے بڑھا۔ تمام لڑکے سانس روکے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ خالد کی مدد کر سکے، جبکہ خالد پرسکون چہرے کے ساتھ بڑی توجہ سے اس لڑکے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ جیسے ہی وہ لڑکا خالد کے قریب پہنچا، خالد بڑی تیزی سے ایک جانب ہٹ گیا۔ ارے ڈر گئے نا؟ ہٹ کیوں گئے؟ ڈرا نہیں ہوں۔ پھر آؤ نا سامنے۔ اچھا تو یہ بات ہے تو پھر لو۔ یہ کہتے ہوئے خالد نے ایک بھرپور پنچ اس لڑکے کے سینے پر رسید کیا۔ اوہ، تمہاری یہ ہمت! ہاں، اور یہ لو ایک اور۔ اوہ، ساتھ میں یہ بھی، اسے کہتے ہیں کک۔ یہ کہہ کر خالد نے ایک کک اس کی ران پر جڑ دی۔ وہ دوہرا ہو گیا، اور پھر تو خالد نے تابڑتوڑ مکوں اور ککوں کی بارش کر دی۔ یہ منظر دیکھ کر خالد کے دوست خوشی سے چیخنے لگے، اور بھی لڑکے ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ شاباش خالد، شاباش! 2 گھوسے میری طرف سے بھی۔ مارو، اس فن خان کی آج ساری بدماشی نکال دو۔ اب بتاؤ، آئندہ ایسی حرکت کرو گے؟ بتاؤ نا، چپ کیوں ہو؟ معاف کر دو، آئندہ میں کسی کو تنگ نہیں کروں گا۔ آج کے بعد میری اس پھننے خانی سے توبہ۔ آئندہ اگر تم مجھے نظر بھی آئے تو تمہاری یہی حالت کروں گا۔
سارے لڑکے خالد کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، جبکہ اس بدماش کی حالت خراب تھی، چہرہ سوج چکا تھا، ٹانگ میں بھی لڑکھڑاہٹ تھی۔ خالد تم نے تو کمال کر دیا۔ اب تو اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی کسی کو ہاتھ لگانے کی۔ لڑکے بہت خوش تھے، خالد ان کا ہیرو بن چکا تھا۔ یار یقین نہیں آتا کہ خالد جیسے کمزور لڑکے کے ہاتھوں اس بدتمیز لڑکے کا ایسا حشر ہوگا۔ بیچارے کو اچھا خاصا سبق مل چکا ہے، اب آئندہ وہ کسی کو بھی تنگ نہیں کرے گا۔ لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم نے اس کا مقابلہ کیا کیسے؟ ہاں تو دوستوں، ہوا یوں کہ یہ کہہ کر خالد نے اپنے دوستوں کو تمام قصہ سنا دیا کہ وہ کس طرح اس قابل ہوا۔ اس کے دوست ساری کہانی سن کر حیران رہ گئے اور وہ سب بھی کراٹے سیکھنے میں دلچسپی کا اظہار کرنے لگے۔ بلو بیلٹ لینے کے بعد خالد کے والد نے بھی اس کی خوب حوصلہ افزائی کی۔ پتہ ہے آپ کو، اب وہ پوری محنت اور لگن کے ساتھ بلیک بیلٹ کے حصول کی کوششیں کر رہا ہے۔ سچ ہے۔